الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ نوجوان ساتھیوں، قابل احترام بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی نجات کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کو جنت کے لائق دوبارہ بنانے کے لیے جا بجا اپنے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کا نزول فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ 1,24,000 کم بڑھتی نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے امت مسلمہ اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی اور بتایا کہ اللہ کون ہے اور کیا چاہتے ہیں اور اس نے تم کو کیوں پیدا کیا ہے۔ ان تمام نبی علیہ السلام میں 26 نبی علیہ السلام ایسے ہیں جن کا ذکر خیر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری تفصیل کے ساتھ فرمایا۔ ان میں سے ایک نبی، ایک پیغمبر سیدنا حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ دینی کتابوں میں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بہت قریبی واقعہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا بہت قریبی بھی دور ہے، زمانہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا، اور ہر جگہ آپ کا نام نوح علیہ السلام سے لیا گیا، اور علماء نے بھی نوح لکھا، لیکن اصل جو آپ کا نام ہے جو علماء نے لکھا ہے وہ بتایا ہے وہ عبد الغفار ہے۔ اور عبد الغفار سے نوح جو نام بنا ہے وہ اس لیے بنا کہ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کھڑے تھے، وہاں سے کتے کا گزر ہوا، جس کتے کو خارش تھی، خارش کا مرض تھا، اس کا سڑا ہوا جسم، تو حضرت نوح علیہ السلام نے منہ پھیرا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتے کو زبان دی۔ کتے نے پوچھا، نوح علیہ السلام کیا آپ اپنی مرضی سے نبی بن گئے اور میں اپنی مرضی سے کتا بنا ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنی مرضی سے کتا بنایا اور آپ کو نبی، اور پھر یہ تکلیف میں نے خود تو اپنی جان کو نہیں لگائی، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کرتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا بلکہ خدائے دو عالم پر اعتراض کیا۔ اس بات کو سن کر حضرت نوح علیہ السلام اس قدر روئیں کہ عربی میں نوح یا نوح کا مطلب آتا ہے بہت زیادہ رونے والا، تو آپ کا نام یہی مشہور ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچائی، اپنے خاندان، کنبے، قبیلے اور اپنے ایریے کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اور حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال قوم نے مارا، اور اتنا مارا کہ 950 سال تک مارا، اور آپ کی نعوذ باللہ شکل و صورت کو منحوس بتایا، آپ کی باتوں کو منحوس بتایا۔ اب میں نے اور آپ نے تو یہ 2 لفظوں میں بات کہہ دی اور سن لی کہ 950 سال اب کوئی اللہ کے محبوب کی، اللہ کے
نبی کی قبر سے جا کر پوچھے کہ وہ 950 سال آپ پر کیسے گزرے ہوں گے۔ روایت میں آتا ہے قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام صبح ہوتے ہی بازاروں میں، منڈیوں میں، کچہریوں میں نکل جاتے تھے اور اللہ کے دین کی دعوت اللہ کے بندوں کو دیا کرتے تھے اور کہتے تھے لوگوں اللہ ایک ہے، فقط ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی تمہارے مسئلے حل کرتا ہے اور وہی تمہیں رزق پہنچاتا ہے، وہی تمہارے دکھ اور سکھ کا ساتھی ہے۔ قوم آپ کو اتنے پتھر مارا کرتی تھی کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ شام تک ایک بھی ہڈی آپ کی سلامت نہیں رہتی تھی۔ 950 سال تک آپ نے قوم کی اسی طرح سے مار کھائی، ذلیل ہوئے، قوم کی مذاق سہی۔ بہرحال اللہ کے دین کے لیے اس قدر مار کھانا اور پھر رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے سجدوں میں گر کے رویا کرتے تھے، بھائی تعالیٰ مجھے معاف فرما دیجئے، آپ نے جو کام مجھے دیا تھا میں پورا نہیں کر سکا، آپ کے دین کی دعوت میں مکمل نہیں پہنچا سکا، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اب میں اور آپ تو یہ سمجھتے ہوں گے نا کہ ایسے کون سے ظالم لوگ تھے، ان کے اندر ایسی کیا خرابیاں تھیں کہ وہ اللہ کے نبی کو اس قدر پتھروں سے مارا کرتے تھے اور 950 سال کے وقفے میں صرف روایت میں آتا ہے کہ 80 یا 84 لوگ ایمان میں داخل ہوئے، یعنی 900 سال 950 سال میں ایک سال میں ایک آدمی بھی نہیں ہوا، 84 آدمی ایمان میں داخل ہوئے۔ کتنے ذلیل، کتنے مکار لوگ ہوا کرتے تھے، ان کا گناہ کیا تھا، ان کے اندر عیب کیا تھا کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کے خاندان میں 5 لوگ عزت دار اور شریف اور نیک تھے، دیندار تھے، جن کو قرآن کریم نے دیندار کا نام دیا تو حقیقت میں دیندار ہوں۔ وہ فوت ہو گئے تھے، گزر گئے تھے اس دنیا سے، تو ان کی قبروں کو پوجنے لگے تھے یہ لوگ، ان کی قبروں کو حاجت روا بنا لیا تھا، ان کو حاجت روا مان لیا تھا کہ یہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، یہی ہمارے کاروبار میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ایک اللہ کو بھول کر ہزاروں 5